تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. मेरे वाजिबुल एहतराम सामिईन इकराम और मेरे बुजुर्गान दीन, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज हमें जुम्मे की बाबरकत दिन में इस जुम्मे की नमाज के लिए सबसे पहले आने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला इस पूरी दुनिया के खालिक और मालिक हैं, वही अकेला इसको चला रहा है और उसी ने ही इस पूरी दुनिया को पैदा किया, वही इसी दुनिया का मालिक है। हर चीज़ का मालिक वही अल्लाह तबारक व तआला है। इसी तरह राज़िक़ भी वही अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह तबारक व तआला की हज़ारों नेमतें हैं, उसमें से सबसे बड़ी नेमत दीन इस्लाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سے ہمیں بنایا۔ بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات اور انعامات ہیں، ان میں سے ایک نعمت وقت ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیات پڑھی اور ایک حدیث پڑھی، جس میں وقت کے حوالے سے ہی ترغیب دی جا رہی ہے۔ جو میں نے حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرما رہے ہیں کہ دو نعمتیں انسان کے پاس ایسی ہیں کہ جس میں انسان جو ہے دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث کا جو ترجمہ ہے، اس کا ایک دوسرا ترجمہ اس انداز سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دو نعمتیں انسان کو عطا کی ہے، وہ اس طرح ہے جیسے کہ انسان ایک تاجر آدمی کے پاس مال تجارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحت اور فراغت کو تاجر کی مال تجارت سے تشبیہ دی ہے، یعنی وقت جو ہے، صحت اور فراغت، یہ انسان کے پاس ایک سرمایہ ہے۔ اگر اس کو صحیح گزارے گا تو اس کو نفع ملے گا۔ جیسے آپ کے پاس ایک تجارت کے لیے سرمایہ ہو، اس کو آپ استعمال کریں گے تو اس سرمایہ سے آپ کو بڑھوتری ہوگی، تجارت کے اندر بڑھوتری ہوگی، اضافہ ہوگا، نفع ملے گا۔ اسی طرح اگر اس بجائے اس کے نفع نہ ملے اور سرمایہ، اصل جو سرمایہ وہ بھی ضائع ہو جائے تو وہ دھوکہ یعنی نقصان ہے، اور جو ہے انسان کے لیے اس میں خسارہ ہے، کیونکہ مال ڈوب گیا۔ اسی طرح وقت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایہ سے تشبیہ دی ہے کہ یہ بھی ایک سرمایہ ہے انسان کے لیے۔ اگر وہ اس کو صحیح گزارے گا، صحیح چیز میں لگائے گا، تو اگر وہ اس کو دنیا کی بہتری کے لیے اس کو لگائے گا اور آخرت کی فلاح و بہبود کے لیے اس کو استعمال کرے گا تو یہ نفع بخش ہے۔ اگر اس کے لیے نہیں استعمال کرے گا تو نقصان اور خسارہ ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ، اور یہ حقیقت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے، یہ واقعتاً حقیقت بھی اسی طرح ہے کہ آج ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں وقت کی قدر ہی نہیں، ہم وقت کو ضائع کرتے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کی قدر ہی نہیں، اور اس میں ہمیں احساس تک بھی ہمیں نہیں رہا، اور وقت گزرتا جا رہا ہے، اور آخر ایسا وقت آ جاتا ہے تو انسان حسرت کے بغیر کچھ نہیں رہتا۔ پھر اس وقت کہتا ہے کاش کہ میں اس وقت یہ کام کر لیتا، فلاں کام کر لیتا، فلاں اچھا کام کر لیتا، لیکن وقت جا چکا ہوتا اس کے ہاتھ سے، جس کے بارے میں ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے ایک شعر میں انہوں نے فرمایا ہے، میں دیکھتا ہی رہ گیا نیرنگ صبح و شام، میں دیکھتا ہی رہ گیا نیرنگ صبح و شام، عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی۔ یعنی صبح سے شام ہوئی، شام سے صبح ہو گئی، شام ہو گئی، اور وقت چلے گیا۔ انسان سوچ رہا تھا کہ میں فلاں اچھا کام کر لیتا، لیکن وہ بھی کام نہیں کر سکا، وقت جا چکا اس سے۔ تو اسی طرح انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ وقت کی قدر کرو۔ وقت کی قدر کرنا ہر انسان کی لازم ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ انسان جب اس کی قدر کرے گا تو انشاءاللہ اس کو صحیح مصرف میں خرچ کرے گا تو اس کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں، اس کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ سب سے پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، شباب قبل حرامک، نوجوانی کو اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی میں جذبہ ہے، قوت ہے، طاقت ہے، انسان جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، پہاڑ کو ڈھانا چاہے ڈھا سکتا ہے، ہر چیز کر سکتا ہے۔ لیکن اگر بڑھاپا آ جائے
تو انسان جو کرنا چاہے وہ بھی نہیں کر سکتا، ہاتھ پاؤں سے کمزور ہو جائے گا اور بڑھاپا آ جائے گا، کمزوری آ جائے گی، انسان کرنا چاہے تو پھر بھی نہیں کر پائے گا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ بات فرمائی کہ شباب قبل حرمک، جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اسی طرح دوسری چیز جو فرمائی ہے صحت و صحتک قبل سقمک، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اگر صحت ہوگی، تندرستی ہوگی، انسان جو کام کرنا چاہے آسانی سے کر سکتا ہے۔ اگر بیماری لاحق ہو جائے انسان پر، خدا نخواستہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، بیٹھا رہے گا، تکلیف میں رہے گا، کرنا چاہے بھی نہیں کر سکے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات جو فرمائی وہ یہ فرمائی کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے کیا سمجھیں؟ غنیمت سمجھیں۔ اور دوسری بات فرمائی غنا کا قبل فقر، مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی یاد آیا کہ ایک سبق آموز واقعہ بھی ہے، اور میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت ایک جگہ تھا ڈھاکہ کے علاقہ، ڈھاکہ ایک ملک ہے یا شہر، وہاں پر ایک نوابزادہ رہتا تھا، پہاڑ پر رہتا تھا وہاں نوابزادہ، بہت تاجر آدمی تھا، مالدار آدمی تھا۔ اس کی دو اولاد تھی، ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی۔ بہت تکبر تھا، غرور تھا، کسی کوئی ملنا چاہے تو ملتے بھی نہیں تھے، بولتے تھے ٹائم نہیں ہے، اور اپنی اکڑ اور انا تھی، صاحبزادی کا سور ان کے اندر جو بھرا تھا، انائیت تھی۔ ایک دفعہ صاحبزادہ جو ہے وہ اس کو آگ جلانے کے لیے ماچس کی ضرورت پڑ گئی۔ اب ماچس جب منگوائی گئی اور ماچس اس نے جب جلائی تو اس کو جو ماچس کی جو آواز تھی اس کو وہ زبردست لگ گئی، مزہ آ گیا، اس نے بولتا ہے یہ تو بس، اس کو جب اس کا لطف لگا تو اس نے بولا اس نے جو ہر دن ماچس منگوا رہا ہے اور اس کو ماچس کی آواز سے لطف لینے کے لیے اس کو جلا رہا ہے، پورا دن اس کا یہی مشغلہ شروع، رات دن ماچس جلا رہا ہے، اس کی جو آواز سے اسے مزے لے رہا ہے، کرتا 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 اس کا جو باپ کا جو مال ہے تباہ کرتا جا رہا ہے، ضائع کرتا جا رہا ہے۔ اسی طرح صاحبزادی ایک دفعہ بازار گئی کپڑا خریدنے کے لیے، کپڑا خریدنے کے لیے گئی تو وہاں پہ جو دکاندار تھا اس نے جب کپڑا اس کو کینچی سے کٹ لگا کر اس کو پھاڑا، اس کو تھان سے پھاڑ کر دینے لگا اس کو، تو اس کو اس میں مزہ آ گیا، اس نے بولا یہ تو تھان جو اس کی جو پھاڑنے کی جو آواز ہے اس سے اس کو لطف اندوز ہونے لگی، تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت زبردست ہے یار، اس کی آواز اتنی خوبصورت ہے، تو اس نے جو ہے اس کو اس میں مشغلہ اس کا لگ گیا کہ اس نے جو ہے اس دن سے کام یہ شروع کر لیا کہ گھر پہ ہر آئے دن اس تھان منگوا رہی ہے، کاٹ رہی ہے اور ضائع کرتی جا رہی ہے، پھاڑ رہی ہے، اور کپڑے کے تھان سے کپڑا پھاڑ کر اس کو ضائع کرتی جا رہی ہے، اس سے لطف لے رہی ہے، وہ جو پھاڑنے کی جو آواز ہے۔ وہ آخر کیا ہوا کہ دونوں نے یہی مشغلہ شروع کیا، آخر کیا ہوا کہ مال سارا تباہ ہو گیا، یہاں تک نوبت آ گئی کہ اسی شہر کے اندر وہ پھر فقیر ہو گئے، بھیک مانگنے کی نوبت آ گئی، پیالے لے کر گھومنے لگ گئے گلیوں میں، چراہوں میں۔ پھر اس وقت انسان جو کچھ کرنا چاہے، اگر انسان چاہے کہ میں فلاں نیکی کام کر لوں، فلاں صدقہ کر لوں، فلاں جگہ پر کوئی مدرسہ بنا دوں، تعمیر کر دوں، فلاں عمارت بنا دوں، فلاں وضو خانہ بنا دوں، فلاں میں رفاہی کام کر لوں، نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے اپنے مالداری کے وقت کو اس کو وقت کو غنیمت نہیں سمجھا اور اس وقت کو صحیح جگہ پر استعمال نہیں کیا، آخر نتیجہ یہ نکلا کہ تباہی ہوئی، اور تباہی کے بعد پھر اس کو ہاتھ سے جب ایک چیز جا چکی تو پھر دوبارہ ملنا نہیں رہا، اللہ تعالیٰ نے چھین لی وہ نعمت۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غنا کا قبل فقر، کہ مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اگر آگے بعد مال و دولت ہے اس کا صحیح جگہ پر استعمال کرو، صحیح جگہ پہ اس کو خرچ کیا جائے، فضول لایانی لہو و لعب میں اس کو استعمال نہیں کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے مالداری،
اگر آپ اس کو غلط جگہ پہ استعمال کریں گے، کل خدا نہ خاصہ اللہ چیز نعمت چھین لیں گے، جیسے وہ صاحبزادی کے ساتھ اور وہ صاحبزادے کے ساتھ ہو۔ تو لہٰذا اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو چوتھی چیز جو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ فراغ قبل شغل، فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھا جائے۔ آج ہم اپنی فراغت کو غنیمت نہیں سمجھتے، اپنی لایانی لعب میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں اور فضول قسم کے محفلوں میں اپنے کئی گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، گپ شپ میں فضول۔ یہاں سے اگر باہر نکلیں تو ایک محفل ادھر قائم، دوسری قائم، تیسری قائم، بس فائدہ نہیں، نفع نہیں، بس بیٹھے کہہ لگ رہے ہیں، ہنسا جا رہا ہے اور بے دڑ اس میں جو ہے وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ اگر اس کو آپ اتباع سنت کے مطابق گزاریں تو یہ آپ کے لیے کیا نام ہے، نعمت کا باعث بن جائے اور بہتری کا باعث بن جائے۔ آپ ایک بندہ مثال کے طور پر آپ عیادت کے لیے جا رہے ہیں، کسی شخص کے بعد عیادت کے لیے جا رہے ہیں، آپ اس کو اتباع سنت یعنی سنت کے مطابق اگر اس پر عمل کریں تو یہ آپ کے لیے بہت سارا وقت آپ کو بچا کے رکھ دے گی، نہ کہ آپ اس کو جو ہے وہاں پر آپ گھنٹوں ادھر بیٹھے رہیں، عیادت کے لیے آپ گئی جگہ وہاں گھنٹوں بیٹھے رہیں اور ہنسی مذاق بھی کرتے رہیں، اس کا بھی وقت ضائع کرو اور اپنا بھی وقت ضائع کرتے رہیں، خلاف سنت عمل کرتے رہیں۔ اسی طرح کسی دوست کے پاس ملاقات کے لیے چلے گئے، وہاں پر آپ مختصر وقت کے لیے چلے جائیں، آدھا گھنٹہ گھنٹے کے لیے تھوڑی بہت گفتگو ہو گئی، ہنسی مذاق ہو گئی، اپنے آپ کو تھوڑا چستی اور تندرستی کے لیے ایک دوست کے پاس تھوڑا حال احوال لینے کے لیے آدمی چلے جائے۔ لیکن اگر اس کو جو ہے کئی گھنٹوں میں گزار دے تو یہ خلاف سنت ہے اور اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں اور اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں اور دوسرے بندے کے بھی وقت ضائع کر رہے ہیں اور اس کو بھی تکلیف دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چوتھی بات فرمائی کہ فراغ قبل شغل، کہ فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب مشغولیت آ جائے گی پھر جو کام آدمی نہیں کر پائے، ہر کام پھر نہیں کر سکے گا، مصروف ہی مصروف رہے گا۔ تو اس لیے اگر فراغت کسی انسان کو ملی ہے تو اس کو غنیمت سمجھا جائے اور اس کو جو ہے صحیح کام میں مصرف میں استعمال کیا جائے۔ اور اسی طرح پانچویں جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، حیات یا قبل موت، یہ نتیجہ اور خلاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں بتا دیا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ زندگی ہے تو یہ آپ کو، اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تمنا نہیں کیا کرو، کیونکہ ہر وقت زندگی کا آپ کے لیے قیمتی ہے اور نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں کس گھڑی میں قبولیت کا وقت ہو اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے، کون سے ایسا آپ کا انسان نیکی کا عمل آپ سے ہو جائے تو آپ کا بیڑا پار کر دے، کیا پتہ ہے آخرت کس کی اچھی ہے کس کی خراب ہے۔ تو انسان کو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا۔ لیکن جو زندگی مل رہی ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس کو صحیح طرح استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت والد محترم مفتی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ جب تک سانس ہے تو چانس ہے، جب تک انسان کے اندر سانس ہے تو چانس ہے، اس کے پاس وقت کو قیمتی بنا لیں۔ جب سانس گیا تو چانس بھی گیا، ختم سب کچھ، پھر جو کچھ کرنا چاہے حسرت کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا فرمایا کہ موت کو وہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو یہ 5 چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائی۔ پہلی کیا چیز ہے؟ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھنا۔ دوسری چیز صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھنا۔ تیسری چیز مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت سمجھنا۔ اور چوتھی چیز جو میں نے فرمائی وہ یہ ہے کہ فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھنا۔ اور آخری خلاصہ مغز وہ جو 5ویں بات ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو، یہی چیز ہے۔ اب اس کو صحیح استعمال کر لیں، اعمال صالحہ میں وقت گزار لیں۔ ہمارے اکابر جو ہے اپنے وقت کو توڑ کر گزارا کرتے تھے، وقت کی قدر کرتے تھے۔ حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان، وہ فرماتے ہیں کہ وقت کو توڑ کر گزارو، ہر وقت کو توڑ کر گزارو، یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور صحیح جگہ پر استعمال کرو۔
لایانی فضول چیزوں میں مت گزارو اس کو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے آدمی تھے اور ہزاروں کتاب کے مصنف بھی رہے ہیں۔ وہ تصانیف جب کرتے تھے تو وہ لکڑی کے قلم سے تصانیف کیا کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے۔ تو وہ کتابیں لکھتے لکھتے اور جو وہ قلم کی جو نوک تھی نا وہ گھس جاتی، تو گھسنے کے بعد اس کو خط لگانا ہوتا تھا۔ تو جب وہ خط لگانے کا وقت آتا، جب کتاب لکھ رہے ہوتے ہیں اور گھس جاتی، پھر دوبارہ اس کو خط لگانے کا وقت آتا، تو وہ خط لگاتے وقت بھی وہ اپنا ٹائم نہیں ضائع کرتے تھے، اس کے دوران بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یہ ہیں ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر اولیاء اللہ۔ آج ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ علماء کرام اپنے وقت کو کس طرح مینج کر لیتے ہیں، اتنا ایک مختصر اور اتنا بڑا کام کر لیتے ہیں۔ جیسے ہم اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہمارے مدارس علماء کرام کا دینی اسلامی بورڈ ہے، جس کے تحت لاکھوں اس وقت بھی الحمدللہ ابھی اس ہفتے نہیں اگلے ہفتے سے جو باقاعدہ اس بورڈ کے امتحانات طلباء اس بورڈ کے تحت دیں گے، تقریباً 6 لاکھ تک کی تعداد ہے جو طلباء و طالبات اس کے تحت امتحانات دیں گے، اور ایک ہفتے میں دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں جیسے ہمارے دوسرے اسکول کالج کے بورڈ ہوتے ہیں کہ ایک ہفتے کو پیپر دیا، پھر 2 دن کا گیپ آتا ہے، پھر پیر کو دیا، پھر کبھی 4 دن کا گیپ آتا ہے، پھر جمعرات کو دیا۔ اس میں یہ نہیں ہے، اس میں ہفتے سے بیک وقت ایک ٹائم میں پورے کراچی سے لے کر خیبر تک، گلگت بلتستان تک ایک وقت 9 بجے شروع ہوتا ہے اور 12 بجے 12:30 بجے بند ہو جاتا ہے۔ یہ امتحان کا دورانیہ اور پورا ہفتہ چلتا ہے، ہفتے سے لے کر جمعرات تک، اور 6 لاکھ طلباء کرام مختلف مدارس کے اندر کراچی سے لے کر گلگت بلتستان تک لوگ طلباء کرام اپنے امتحانات دے رہے ہوتے ہیں ایک ہی وقت کے اندر۔ تو اس کا ایک واقعہ پچھلے سال رونما ہوا تھا کہ ایک پیپر لیک ہو گیا تھا۔ ویسے لیک تو ہوتا نہیں ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، لیکن وہ زندگی کا وفات کا پہلی دفعہ جو ہے وہ پیپر لیک ہو گیا۔ جب لیک ہوا رات 12 بجے اور صبح 9 بجے پیپر ہے۔ الحمدللہ اس 12 بجے کے بعد سے لے کر صبح 9 بجے تک اگلا پیپر بن بھی گیا اور پورے پاکستان کے اندر وہ پیپر پہنچ بھی گیا، اور مدارس میں کوئی 1 منٹ نہ آگے ہوا نہ پیچھے ہوا، اسی وقت اور بروقت ٹائم پر وہ جو ہے امتحان شروع ہو گیا۔ اس کی وجہ سے ٹائم میں آگے پیچھے نہیں ہوئی۔ کیا وجہ تھی؟ ان کو وقت کی قدر تھی کہ وقت کو وہ قیمتی بناتے ہیں۔ وقت کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو طریقہ بتایا اتباع سنت کے مطابق یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس زندگی کو اپنی زندگی کو اس کے اندر ڈھالتے ہیں۔ جب وہ ڈھالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت میں برکت ڈالتے ہیں، خیر ڈالتے ہیں، برکتیں ڈالتے ہیں۔ انسان جو کام اتنے لمبے ٹائم میں آدمی نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنے تھوڑے سے وقت میں کر کے دکھا دیتے ہیں۔ یہ میں نے تو آپ کو ایک مثال ہی، اس سے ہزاروں مثالیں۔ تو ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے، اپنے اکابرین اور اپنے علماء کرام کے نقش قدم کو آج کے دور میں دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح اپنے وقت کو مینج کرتے ہیں، کس طرح وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اسی طرح اب اس کے اندر اعمال صالحہ ہیں۔ اب اعمال صالحہ کے لیے بھی 3 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے ایمان ہونا۔ ایمان ہے تو آپ کے اعمال صالحہ قبول ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی قبول نہیں ہے، سب برباد ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت کے قرآن میں بھی آیا کہ حجاج بن یوسف کیا نام ہے، ابو جہل اور اسی طرح ابو لہب وغیرہ، اور یہ بڑے بڑے جو سردار تھے اس وقت کے مشرکین مکہ، بڑے بڑے سردار تھے، لیکن یہ لوگ اتنے بڑے بڑے سردار ہونے کے باوجود وہاں جو حجاج اکرام آتے تھے باقاعدہ وہ آتے تھے اور وہاں پر پیالے میں زمزم کا پانی ان کو دیا کرتے تھے، زمزم کا پانی سب کو پلاتے تھے، اور اتنی محبت تھی حرم سے کہ اپنے جھاڑو سے صفائی نہیں کرتے تھے، اپنے داڑھی کے بالوں سے صفائیاں کرتے تھے، اتنی عزت اور ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن آخرت ان کی کیا ہوئی؟ خراب ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ کیوں؟ ایمان نہیں تھا۔ کام تو اچھے کیے، اعمال تو بہت اچھے کیے، لیکن ایمان نہیں تھا، تو جتنے اچھے کام کیے وہ خسارہ، تباہ ہو گیا۔ تو اس لیے اعمال صالحہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان ہے تو نیک اعمال بھی صحیح گزریں گے اور نیک اعمال بھی
قبول ہوں گے، اگر ایمان نہیں تو قبول بھی نہیں ہو سکتے۔ اس کے بارے میں اور اسی طرح دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ غالباً یا حضرت شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بدماش رہتا تھا، بہت بڑا بدماش آدمی تھا۔ اس کے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت شعبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک اپنے شاگردوں کے ساتھ قافلے لیتے ہوئے مدرسے کی طرف آ رہے تھے، تو بدماش سامنے ایک آیا تو اس کہ لوگوں سے پوچھا یہ کون آ رہا ہے، اور اس کے پیچھے اتنے بڑا مجمع اس کے ساتھ جا رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو ایک وہاں پہ لوگوں نے فرمایا کہ یہ تو حضرت شعبہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت شعبہ صاحب ہیں اور وہ آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو پیچھے قافلہ ہے یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کے ساتھ جو شاگرد ہیں وہ آ رہے ہیں، اس کے ساتھ یہاں پر مدرسے آتے ہیں اور احادیث کا درس دیتے ہیں، اور یہ ہزاروں تعداد میں طلباء آتے ہیں اور ان کا درس سنتے ہیں۔ اچھا، تو وہ بدماش تھا اپنے وقت پر، تو اس نے کیا کیا کہ اسی وقت جو ہے اس کو پکڑ لیا، یعنی اس کی گھوڑے کی لگام کو پکڑا اور اس کو وہاں پکڑ لیا، اس کو کہا کہ مجھے حدیث سنو، اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا تمہیں، پہلے حدیث سنو گے تو تمہیں چھوڑوں گا، اگر حدیث نہیں سناؤں گا ورنہ قتل کر دوں گا، میرے پاس ابھی خنجر رکھی ہوئی ہے، میں نکال کے قتل کر دوں گا۔ تو اس نے فرمایا کہ حضرت شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی آپ ایسا کریں، آپ مدرسے آ جائیں، حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کو اس طرح راہ چلتے میں آپ کو کیسے سناؤں؟ آپ آئیں مدرسے آئیں، آپ کو بیٹھ کر آپ روزانہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، وہاں پر میں آپ کو سناؤں، اس طرح تھوڑی ہے آپ وضو کر کے آئیں اور باقاعدہ مدرسے میں آئے میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں میں اگر سنا رہا ہو تو سناؤ، نہیں اور میں یہیں پہ قتل کر دوں گا میں۔ تو وہ بھی آپ مجبور ہو گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کیا کرنا ہے، اگر میں اس کو نہیں سناؤں گا تو یہ قتل کر دے گا۔ اور 12 لوگ حضرت شعبہ نے ان کو حدیث سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حدیث اپنے سے لے کر یعنی انہوں نے کس سے سنی، انہوں نے کس سے سنی، یہاں تک چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا سند انہوں نے بیان کر کے آخر میں وہ حدیث فرمائی، وہ حدیث یہ فرمائی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یعنی اگر تجھ کے اندر حیا نہیں ہے تو جو کرنا چاہے کر لے۔ وہ قبولیت کا وقت ایسا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث کی برکت سے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور اسی وقت اس نے معافی مانگی، اس نے کہا کہ میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں، آپ بھی مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ آپ کے درس میں آیا کروں گا۔ لہٰذا وہ کل سے درس میں آنا شروع کر دیا اس نے، اور درس میں آیا تو یہاں تک کہ آج تک اس کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مسلمہ، عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نام ہے کا، حضرت عبداللہ، وہ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ جو بدماش ہے وہ حضرت عبداللہ بنا، اور وہ حضرت عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بن گئے۔ کیا تھی؟ انہوں نے وقت کی قدر کی اور ایمان کی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مالا مال فرما دیا۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان ہونا، ایمان شرط ہے، ایمان ہے تو اعمال صالحات قبول ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اتباع سنت بھی ضروری ہے انسان کے لیے، یعنی سنت کے مطابق اعمال کرے، سنت سے ہٹ کر نہ کرے، جو بھی کام کرے، جتنے بھی اعمال صالحہ آدمی زندگی میں کر رہا ہو اس کو کیا کریں؟ سنت کے مطابق کرے۔ یہ نہ سوچے کہ اگر میں سنت کے مطابق کروں گا تو میرا خاندان کیا کہے گا، میرا دوست کیا کہے گا، میرا فلاں کیا کہے گا، میرا فلاں کیا کہے گا۔ اتباع سنت ضروری ہے، اگر اتباع سنت کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اس کے لیے ہمیں علماء کرام کے پاس جانا چاہیے۔ علماء کے ساتھ فرماتے ہیں کہ صحبت اولیاء، یعنی اولیاء اللہ کی صحبت 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، یعنی 100 سالہ زندگی سے ایک گھڑی اگر اولیاء اللہ اور صحبت علماء کرام کی مجلس میں بیٹھ جائے تو 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ تو انسان کو علماء کی مجلس میں زیادہ سے زیادہ بیٹھنا چاہیے، کیونکہ آدمی اگر علماء کی مجلس میں بیٹھے گا تو پھر اس کو دین سمجھ میں آئے گا نا۔ ہمارے قائد وفاق حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندھری صاحب رحمۃ اللہ برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، یہ جو ہماری مجلس ہوتی ہیں یہ جمعے کے دن، یہ جمعہ تو خطبے سے شروع ہوتا ہے نا، جو ہم خطبہ عربی میں پڑھتے ہیں وہ جمعہ کا خطبہ ہے۔ یہ جو ہم ایک مجلس کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس مجلس میں ہزاروں
یہ جو آج جتنا مجمع ہے یہ ہر دن تو نہیں بیٹھتا، اس میں بھی پورا مجمع آتا ہے تاکہ ہم ان کو ایک نصیحت کر سکیں اور اس مجمع سے، اس مجلس سے کچھ اخذ کریں، نصیحت حاصل کریں، یا نہ کہ اس کو ایک رسمی رواج سمجھے کہ بھائی شریک ہوئے اور ایک بیٹھ گئے اور ایک ٹائم پورا ہوا نکل گئے چلے گئے ختم، نہیں، بلکہ اس مجلس میں آ کر اس نیت سے بنتا ہے کہ آج میں پورا توجہ سے میں بیان سنوں گا اور اس نیت سے سنوں گا، یعنی اس پر عمل کرنے کی نیت سے سنوں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی یہ مجلس بھی کارآمد ہوگی اور یہ وقت بھی کارآمد ہوگا، اور جب وقت کارآمد ہوگا اور یہ جب مجلس کارآمد ہوگی تو آپ سے اعمال صالحہ بھی ہوں گے، جب اعمال صالحہ ہوں گے آخرت بھی بن جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی، بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اس کی بہت زیادہ قدر کرنا چاہیے، خود بھی قدر کریں اس کی، اپنے اولاد کی بھی اس میں یقیناً بہت زیادہ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ابھی بالخصوص ہمارے نوجوان ساتھیوں سے میری گزارش ہے، بہت سارے ملتے ہیں، دکھ بھی ہوتا ہے دیکھ کر کہ ہمارے والدین تو ماشاءاللہ الحمدللہ بڑے بزرگ بھی ہوتے ہیں، بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، لیکن اولاد سے وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ چند دن پہلے کی بات ہے کہ میرے یہیں نرسری کے ایک ساتھی مجھ سے ملے، فرمانے لگے کہ میرے جوان ہے بیٹا اس نے فرمایا کہ بیٹا اس کے ساتھ تم تھوڑا وقت گزارا کرو، اس کو جو ہے مختلف علماء کی مجالس میں لے کے جایا کرو، اور جو ہے اس کو جو ہے مختلف مجالس میں اس کو جو ہے علماء کی مجالس میں اس کو بٹھایا کرو وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہ تو بات اس کی بالکل درست ہے، لیکن اگر وہ اس کی محنت، یہی فکر اور لگن اگر اس کی بچپنے میں کر لیتا، جوانی سے پہلے کر لیتا، کیونکہ جب برتن اگر یعنی پانی آپ کے پاس ہے اور اس کو جس برتن کی شکل میں آپ ڈالیں گے اسی شکل میں وہ برف بنے گی نا، جب برف بن گئی آپ اس کے بعد چاہے جتنا بھی کوشش کرے، آپ بولا کہ نہیں یار میں وہ فلاں چکور کی شکل میں بنا چاہتا ہوں یا فلاں تکون کی شکل میں اس کو میں بنانا چاہوں، نہیں بنا سکتے، ٹوٹ جائے گا، برف بن نہیں پائے گا۔ تو اسی طرح یہ اولاد کی بھی یہی مثال ہے، آپ اس کو بچپن سے ہی کس برتن میں آپ اس کو ڈالیں گے، جوانی بھی وہ اسی طرح اس کو آئے گا، اسی طرح بنے گا۔ تو لہٰذا ہمیں بچپن سے ہی اپنی بھی فکر کرنی چاہیے، اپنے اولاد کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ کل ایک میں بیان سن رہا تھا قاری محمد حنیف جالندری صاحب دعوت برکاتہم العالیہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ فرما رہے تھے کہ اولاد کی جو ہے نا مثال، وہ فرما رہے تھے کہ اولاد کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے بہت بڑا قصہ ہے لیکن ابھی یاد نہیں آ رہا، انہوں نے کل ایک بیان میں فرمایا تھا، لیکن بہرحال اس کا یہی خلاصہ یہی تھا کہ یہی میں نے آپ کو مثال دی ہے، جو برف کی مثال دی انہوں نے بھی یہی مثال دی تھی کہ برف کے مانند اگر آپ اس کو صحیح استعمال صحیح شکل برتن میں رکھیں گے تو ایک آپ کو خوبصورت شکل میں بنائیں گے تو خوبصورت آپ کو نتیجہ دے گا، اگر اس کو برے اس میں استعمال کریں تو برا نتیجہ دے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی بھی فکر کرنی چاہیے، اپنے اولاد کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ بلکہ یہ فرما رہے تھے، واقعہ یاد آ گیا، وہ فرما رہے تھے کہ اب بچپن میں اگر چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا تو اس کے تو نام اعمال میں کچھ نہیں لکھا جاتا، معصوم ہوتا ہے نا، گناہ سے بھی معصوم ہوتا ہے، نیکیوں سے بھی معصوم، نہ اس کی نیکی لکھی جاتی ہے نہ اس کی برائی لکھی جاتی ہے، لیکن یہ پھر اس کے جو نیکی کا کام ہے اور نیکی جو یہ قرآن پڑھ رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے یا اچھے کام جو کر رہا ہے، اس کا یہ ذخیرہ یہ کہاں جائے گا، کدھر، کیا اس کو جوانی میں یہ سارا ملے گا، اس کا جو نتیجہ اس کو یعنی اعمال صالحہ کا جو ذخیرہ ثواب ہے یہ کس کو ملے گا؟ تو فرمایا کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ ہمارے حضرت احمد سرفراز صاحب صدر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب، اس بچے کا ثواب ان کے والدین کو ملے گا، یعنی اگر وہ چھوٹا بچہ اگر قرآن پڑھ رہا ہے یا نیکی کا کام کرے گا، اچھے کام کرے گا، اس کا ثواب اس کو ملے گا، والدین کو ملے گا۔ تو اگر ہم بچپن میں اس کی تربیت ایسی کریں گے اور اگر برتن سے ہی وہ اگر اعمال صالحہ کرے گا اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، اور جوانی میں اور جب آپ کے مرنے کے بعد آپ چلے جائیں گے دنیا سے اور وہ جب اچھا اعمال کرے گا تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا، آپ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں گی، آخر میں بھی آپ کو سکون ملے گا اور راحت اور سکون ملے گی۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے کیا ہے، وقت کی قدر کرنی چاہیے، وقت کو غنیمت سمجھیں، اس کی قدر کریں اور اپنے علماء کرام کی مجالس میں بیٹھیں اور اپنی آخرت کی بھی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سمیت تمام ساتھیوں کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو 5 چیزیں بیان فرمائی اس کی بھی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔
جزاکم اللہ.